حضرت کہتے ہیں اس افضل الخلق بعد الرسول، اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایک زرعی باب ہے۔ آپ کی خلافت کے جو عظیم کارنامے ہیں، آپ نے خلیفہ بننے کے بعد جو اسلام کا ایک عدل و مساوات اور ایک پیارا نظام دیا، اگر اس پہ بات نہ ہو آج کے پروگرام میں تو حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی مبارک کا ایک اہم پہلو وہ رہ جائے گا۔ تو میں ہمارے بیچ تاریخ پر نظر رکھنے والی ایک شخصیت موجود ہیں، کیونکہ حضرت کی تقریریں بھی ہم جب سنتے ہیں مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب کی تو تاریخ کو بہت ٹچ کرتے ہیں۔ مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت، اہم واقعات و خصوصیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اب تک علماء کرام کی زبانی احادیث نبویہ کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات مقدسہ کی روشنی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے مختلف پہلو آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ میں آپ کی خلافت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 4 سال کی ہے۔ جی، آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو لے کر بت خانے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے معبود ہیں اور ان کی عبادت کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑ کر وہ باہر نکل آئے تو حضرت ابوبکر اس چھوٹی سی عمر میں کہتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ کیا بات ہے! میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا۔ جی، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہنا۔ بلا بت تو کوئی جواب نہیں دیتا، اور یہ وہ حجت قائم ہو رہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام قائم ہو رہی ہے۔ حجت قائم ہو رہی ہے، دین فطرت پر، دین فطرت پر۔ سبحان اللہ۔ ایک پتھر اٹھایا اور بت کے منہ پہ مار دیا، وہ گر پڑا، آواز آئی، حضرت ابو قحافہ حضرت عثمان دوڑ کے آئے۔ انہوں نے آ کے آپ کو ایک زوردار تھپڑ مارا، گھر کھینچ کے لے گئے، والدہ سے کہا کہ یہ بچہ کیا ہے، اس نے آج اپنے معبود کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ فرمایا دعہو، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا میں نے ایک غیبی آواز سنی تھی کہ یہ میرے محبوب کا دوست ہے۔ حضرت صدیق اکبر اتنے نرم دل تھے، آپ یقین جانیں کہ جب آیت یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے۔ تو صحابہ نے فرمایا آج خوشی کا دن ہے کہ یہ آیت ہمیں ملی اور آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھیں تم لوگوں کی نظر دین کے تکمیل پر ہے، مگر یاد رکھو جو چیز مکمل ہو جاتی ہے پھر اس میں نقص آنا شروع ہو جاتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی آتا ہی ہے دین کی تکمیل کے لیے، تو گویا اب حضور ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ایسا ہی موقع ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ آپ کی خلافت کی طرف بدی اشارہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو پسند کرے، رب کی ملاقات کو پسند کرے۔ تو فرمایا اس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی۔ فرمایا آج کے بعد سوائے ابو بکر کے غرفہ کے، ان کی کھڑکی اور ان کے دروازے کے، جس کا بھی دروازہ مسجد نبی میں کھلتا ہے وہ بند کر دیا جائے۔ اب یہ اشارہ ہے کہ ابو بکر کا دروازہ کیوں کھلا رہے، گویا کہ جس طرح رسول اللہ اپنے حجرہ مبارکہ سے نماز پڑھانے مسجد نبی میں آتے تھے، اب یوں ہی اس دروازے سے حضرت ابو بکر نماز پڑھانے آئے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میں جو عرض کر رہا تھا کہ جب حضور نے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت ابو بکر اپنے گھر میں جاتے ہیں اور زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے، صحابہ کہنے لگے اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، حضور نے کسی آدمی کا ذکر کیا اور یہ خود رو رہے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حضرت ابو بکر کا حال بیان کیا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے ہی پوچھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اے ابو بکر آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا وہ کوئی اور بندہ نہیں ہے جسے رب نے اختیار دیا، وہ آمینہ کا لال ہے، اسے اختیار ہے چاہے دنیا میں رہے چاہے رب کی ملاقات ہے۔ فرمایا آپ حضور ہمارے درمیان سے اڑ جائیں گے۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام علالت میں ہیں تو 8 روز تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی امامت کو سنبھالا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، تکبیر تحریمہ کی تو سرکار نے سر مبارک کو اٹھا کے فرمایا لا لا مرو ابا بکر،
فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار وصال فرماتے ہیں، اس وقت موجود نہیں تھے، صحابہ کی حالت یہ تھی کہ حضرت عمر تلوار لے کے نکلے ہیں کہ اگر کوئی حضور کے تعلق سے یہ کہے کہ وفات پائی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ عثمان غنی اس طرح سن بیٹھے ہیں کہ انہیں ایک صحابی سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اب حضرت خاص کر اہل بیت کا تو آپ حال سمجھ سکتے ہیں، اس قدر داغ مفارقت، اللہ اکبر، یہ داغ مفارقت تھا۔ تو ایسے دور میں حضرت ابو بکر صدیق کو جب خبر ہوئی، آپ آئے حجرہ کے باہر، آپ سواری سے نیچے اترے، حجرے میں آئے، وہ ابو بکر جو حضور کے فراق کا سن کے روتے ہیں، اندر داخل ہوئے، چادر چہرہ اطہر سے اٹھائی، بوسہ لیا پیشانی مبارک اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی حیات بھی اعلیٰ ہے اور آپ کا پردہ فرما جانا بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا تم میں سے جو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یقین جانے کہ انہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کیا اور وصال فرما گئے، اور جو اپنے رب کی عبادت کرتا تھا تو یقین جانے کہ تمہارے رب کو کبھی موت نہیں آنے والی، وہ زندہ ہے۔ وہی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے تعلق سے میں نے بات کرنی ہے، تو میں 2-3 باتیں عرض کروں، اس سے پہلے ایک نقطہ عرض کر دوں۔ یہاں افضلیت اور فضیلت اس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، اور افضلیت اور فضیلت کے معاملے میں اختلاف یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جیسے حسنین کریمین ہیں، جو مقام ان کا ہے وہ ابو بکر کا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں افضلیت اور فضیلت میں ایک فرق ہے۔ ایک کلاس ہے، اس میں 6 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، کلاس میں ایک شاگرد ایسا ہے کہ جو ایک سبجیکٹ میں 100 نمبر لے آتا ہے، مگر مجموعی نمبرات اس کے جو ہیں پورے نہیں ہیں، یعنی سب سے زیادہ نہیں ہے، تو اس کو فرسٹ کلاس میں جو ہے سب سے اعلیٰ پوزیشن میں نہیں مل جائے گا۔ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ اگر سب کے مضامین جوڑے تو سارے مضامین کو جوڑ کے جن کے نمبر سب سے زیادہ آئیں گے کلاس میں وہ فرسٹ ہوگا۔ دیکھیں حسنین کریمین آل نبی ہیں اور یہ شرف انہی کا ہے، یقینی طور پر یہ فضیلت انہی کی ہے، یہ فضیلت ابو بکر کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور نے ان کو صاحب سر مصطفیٰ کہا جاتا ہے، رازدار ہے، یہ فضیلت ان کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں، یہ فضیلت ان کی ہے، یہ افرادی فضیلت ہے۔ اور یہاں حضرت ابو بکر کے جب سارے نمبر جوڑے جاتے ہیں تو افضلیت ہے، اور افضلیت ثواب کی نیت سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے بھی تو صحابی ہیں، پھر ان کو افضل کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر صحابی دیدار سے ہوتا ہے، میں نے کہا دیدار سب نے کیا، ایمان کی حالت میں کیا، سانپ کے ڈھستے ہوئے کسی نے نہیں، یہاں کوئی مقابل نہیں ہے۔ رسول اللہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور قباء کی بستی میں قیام فرمایا تو حضرت ابو بکر کیونکہ 3 دن حضور کے پاس ایسے رہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں تھا، صبح و شام رخ مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی تھی، عکس جمال محمد ایسا پڑا کہ آنے والوں کو جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا شبہ ہونے لگا۔ تب ابو بکر چادر اٹھا کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا آقا یہ ہے، یہ غلام ہے، یہ کمال ہے۔ تو حضرت ابو بکر کا برداشت کر لینا اس جمال کا یقیناً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق میں وہ کمال تھا۔ اور میں دوسری بات یہ عرض کروں کہ جب آپ کو خلیفہ بنایا اس وقت ایک طویل داستان ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا اسٹوڈیو میں کہ میں تفصیل میں جاؤں، اتنا عرض کر دوں کہ جو سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر صحابہ کرام بیٹھے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا خلیفہ بنائیں، پھر انہوں نے ایک وہاں پر بات رکھی کہ ایسا کریں ایک مہاجرین سے بن جائے، ایک انصار سے بن جائے، اور مختلف قبائل نے کہا ایک ایک ہمارا بھی بن جائے۔ تو حضرت عمر نے وہاں ایک عمدہ مثال دی تھی، میں آپ کو وہ بیان کر دوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم جس کو بنوانا چاہتے ہو ان کے نام دے دو، مگر یہ تو بتاؤ کیا قرآن میں اس کو بھی ثانی کہا گیا ہے؟ کیا قرآن میں اس کو ثانی کہا گیا ہے؟ کیا قرآن میں اس کو صحابی کہا ہے؟ یعنی باقی صحابہ کی صحابیت کا انکار جو ہے وہ گمراہیت ہے، مگر حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کفر ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ فرمایا کہ کسی اور کو بھی صحابی کہا گیا ہے۔ اور تیسری بات جو فرمایا ان اللہ معنا،
کیا کسی اور کے لیے یہ لفظ آیا ہے؟ کیا بات؟ اگر اس مقام کا کوئی حامل ہے تو اس کو لے آؤ، ہم اس کی بیعت کر لیں گے۔ تو سب نے کہا کہ نہیں، یہ مقام صرف حضرت ابو بکر کا ہے۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، اب دیکھیں کمال حضرت ابو بکر کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر، ایک سریہ تیار کیا تھا جہاد کے لیے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ایام علالت میں آگئے تو وہ لشکر رک گیا اور سرکار نے پردہ فرما لیا، تو حضرت ابو بکر نے خلیفہ بنتے ہوئے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ اس لشکر کو جانے دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب حالات بدل گئے ہیں، جو عرب ہیں اور مختلف قبائل ہیں وہ مرتد ہو رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ سے انکار کر رہا ہے، کوئی مدینہ پر حملے کی بات کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ یقین ہو کہ مدینہ کے جنگلات کے بھیڑیے آ کر مجھے نوچ کھائیں گے، تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جسے آمینہ کے لال نے تیار کیا ہے، اور میں اس جھنڈے کو نہیں اتاروں گا جس جھنڈے کو رسول اللہ نے باندھا ہے۔ یہ آپ کی وہ حکمت تھی۔ اس کے بعد منکرین زکوٰۃ کے خلاف جب آپ نکلے تو حضرت عمر آگے آئے، انہوں نے کہا کہ ابو بکر، رسول اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، ہمارے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو اس نے اپنا خون اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آپ کیسے جہاد کریں گے؟ فرمایا وہ لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں اور یہ اللہ کے حق میں فرق کرنا ہے، میں اس حق سے جہاد کروں گا، اور آپ نے دین کو قائم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بہت سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے اعلان نبوت کر دیے تھے، مسلمہ کذاب تھا، طلحیہ تھا، اسود ہنسی تھا، ان لوگوں نے اعلان نبوت کیا، اور ان سب کے خلاف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سپر رہے۔ اور قربان جائیے کہ حضرت ابو بکر کی خود ذات یہ ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کے ایام خلافت کے دوران ایک بار کہا کہ حضور بڑا زمانہ ہو گیا، ہم نے گھر میں کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی، اگر آپ اجازت دیں تو جو بیت المال سے ہمیں وظیفہ ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھوں تاکہ ہفتے میں یا مہینے میں اتنا ہو جائے کہ ہم کوئی میٹھی چیز بنا لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کر لو۔ وہ ہر دن تھوڑا تھوڑا رکھ دیتی، ایک مہینے بعد وہ تھوڑا سا غلہ لے کے آئی، فرمایا یہ ہر دن کا میں نے بچا کے رکھا تھا۔ آپ نے غلام ایک کو بلایا، اس کے ہاتھ میں دیا، فرمایا بیت المال کے خازن کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ ہر دن کے حساب سے اتنا ہمارے جو ہماری خوراک ہے اس سے کم کر دیا جائے، یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ ہے مقام ابو بکر صدیق، اور آپ کا دور خلافت پوری امت مسلمہ کے لیے سرخروئی کا مقام ہے۔